انہوں یہ نہیں مانتے کہ روحیں ایک بار مرنے کے بعد میں نہیں واپس آتے، تو انہوں جو ہے سو نہیں ماننے والے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے، یہ مفتی کا ہے کہ وہ پوچھنا ہے اصل آج مسلم سے سوال. کون آتا ہے یہ تو ان کو ہی پتا ہے جن کے پاس کوئی آتا ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک، وہاں سے واپسی نہیں ہوگی، عمل دنیا میں اللہ کی کتاب فرمائے. حدیث شریف میں ہے ہر جمعرات کو، عید والے دن چھوٹی ہو یا بڑی ہو، شب قدر، شب براءت، 10 محرم کے دن، یہ ایام علماء نے لکھے اور میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. روحیں اپنے گھر آتی ہیں، دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑی ہو کے کہتی ہیں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو کو ہمیں بھی تحفہ دے دو تاکہ کپڑا چل کے. جب بندہ چلا جاتا ہے تو روح گھر میں آتے، کسی کے گھر میں نہیں آئے تو پکڑ کے رکھ لو، اس کو بٹھا دو، پھر جانے کیوں دیتے ہو؟ جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو جالا ایک ٹانگ دو، جال میں پھانس دو اس کو. میں کر لیتا ہوں، اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح پھر گھر میں آتی ہے، اور کب تک آتی رہتی ہے، اور وہ روح کیوں آتی ہے؟ اپنے اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے، اور جو ان کو بھول گئے تو اس پر یہ یاد دہانی کرتی ہے کہ مجھے بھول گئے تم لوگ، مجھے ثواب بھیجو. اب جب یہ روح جو ہے یہ دیکھتی ہوگی یہ گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں، گناہ ورے چر میں، بیٹا، ماں دیکھتی ہوگی، ماں کی روح کہ بیٹا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کسی بے حیا عورت کا ڈانس دیکھ رہا ہے، تو بہرحال روح آتی ہے اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے. جسم آیا تو جسم کو تو جسم خاک سے آیا تھا اور خاک میں چلا جائے گا، مل کے گل کے ختم ہو جائے گا. روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف جانی. آپ ایک روح پر ہی کنسنٹریٹ کر لینا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. جسم اور روح دو چیزیں ہیں. جسم آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روح نہیں خاک ہوتی، روح اللہ کے ہاں چلی جاتی. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی طرف سے روح دی تھی. تقویٰ یہ ہے کہ جو جس حال میں نے تمہیں روح دی اسے حال میں مجھے واپس لوٹا. جس حال میں نے تمہیں دی تھی اسی حال میں واپس لوٹا. اسے کرپٹ کر کے نہ لوٹا، داغدار کر کے نہ لوٹا، تاریخ کر کے نہ لوٹا، خراب کر کے نہ لوٹا. روشنور، عقیزہ، طاقتور، میرا ذکر کرتی، چمکتی دمکتی روح میں نے تیرے اندر ڈالی تھی. میرا سامان یعنی میری روح جو تجھے دی، مجھے جب تو لوٹائے تو اسی نے دی تھی. جی بے شک. جو بندہ اس روح کے اس حال رکھے، اتنا ان کے بارے میں اتنے زیادہ تھنکنگ ہے، اتنے علماء سب اپنا اپنا الگ الگ رکھ رہے ہیں. دیکھو روح کے بارے میں ان کا اتنا خیال ہے کہ روح جو ہے سو چمکتی دھمکتی ڈالے تھے کہتے ویسی واپس دینا کہتے. اب اتنے بڑے بڑے مولویاں ہیں بھائی، جس حال میں اللہ سے لی تھی پلٹائے، یہ روح تقویٰ، یہ تقویٰ. یہ روح تقویٰ. اب اس کی مثال دیتا ہوں. آپ ٹیکسی لے آتے ہیں، کار لے کرائے پر، تو جس سے لاتے ہیں قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں کہ اسی حال میں واپس لوٹائیں؟ بولیں. بالکل قاعدہ ہے. تو جتنا ڈیزل اور پیٹرول لے کے آئے تھے، اور اگر خرچ ہو جائے تو اپنی طرف سے ڈال کے اتنا ڈیزل یا اتنا پیٹرول پورا کر کے کار لوٹاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ورنہ مالک کہتا ہے اگر کار کو آپ توڑ دیں، نقصان کر دیں، کہیں ڈینٹ لگا دیں تو آپ کو پے کرنا پڑ جاتا ہے. وہ پے کرنے کہتے ہیں. وہ اچھا، مالک سے جو چیز آپ استعمال کے لیے لاتے ہیں، قاعدہ
ہے کہ وہ چیز واپس اسی حالت میں لوٹاتے ہیں. اگر خراب ہو گئی تو اس پر سزا ہوتی, جرمانہ ہوتا ہے. اس طرح بندے اللہ نے آپ کو عقل دی پاکیزہ جوہر کے طور پر, اور اگر وہ کرپٹ کر دی, آپ نے خواہش کر دی, منفی کر دی, اس کو مکار بنا دیا, عیار بنا دیا. تو دیکھو بھئی, اب ان کا کہنا ہے کہ روح جو ہے سو جیسی اللہ دیا ویسی دیو پلٹا کے بول رہے ہیں. لیکن اللہ جیسا روح دے رہا, جیسا انسان کو زندگی دے رہا, وہ واپس لے رہا, یعنی جیسا زندگی دیا تھا. کچھ لوگوں کے ساتھ حادثے ہوتے, ایکسیڈنٹ ہو جاتے, ایسے کچھ چیزاں ہو جاتے, تو اللہ بھی تو صحیح و سلامت نہیں رکھ رہا نا. باڈی کو واپس اچھی رکھنے کی گارنٹی اللہ کہاں لے رہا, پوچھ رہا میں. اللہ بھی تو صحیح سالم نہیں لے رہا. یعنی مسالہ لگانے کے باتیں سننا ہے نا بھائی, یہ مولویوں سے سننا. مسالے کی چائے سیدھی سیدھی نہیں بناتے, چائے میں مسالہ بولتے نا, وہ کام یہ ملایوں کا ہے. دیکھو نہیں ہے سب باتاں ڈال کے فل اس کو وہ بناتے مسالے دار. سنیں گے. میں نے یہ عقل تو نہیں دی تھی, مجھے اس حال میں پاکیزہ عقل لوٹا, جس حال میں پاکیزہ روح دی تھی اسی حال میں لوٹا, جس حال میں نفس دیا تھا اسی حال میں لوٹا, جیسا دل دیا تھا اسی طرح روشن دل واپس لوٹا. لہذا جس بندے کو یہ فکر رہے کہ مجھے اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں, میں تو کرایہ دار ہوں, تو استعمال کر رہا ہوں, اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں, مالک نہیں بنایا. اگر ہم مالک ہوتے تو جیسے چاہتے مس یوز کرتے. پوچھتا, ہم تو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں, ہمیں تو امانت دی ہے استعمال کرنے کے لیے. مالک تو مولا ہے, جس نے دیا اسی کو جانا. یہ معنی ہے اس جملہ قرآنی کا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا یہ معنی ہم اس جو استعمال کرتے ہیں صرف موت پر, صرف موت پر, کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. ہم نے استعمال موت کے ساتھ کر دیا ہے. نہیں, اگر موت سے نکال کر اس کو زندگی پر استعمال کر دیں تو تقوی نصیب ہو جائے. ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. چونکہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو ہر چیز کو اللہ دیکھے گا. اے بندے, میں نے آنکھیں تمہیں دی تھی, آنکھیں کیسے استعمال کی, کان کیسے استعمال کیے. ویڈیو کے آخر میں ان مخالفین علماء سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد اعلیٰ علیین اور سجین سے روحیں واپس نہیں آتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ قبر میں جو فرشتے سوال کرتے ہیں تو اس وقت پھر روح کیسے واپس آ جاتی ہے؟ اگر آ جاتی ہے تو کیا اس کا مطلب کہ پھر دوبارہ اس کو موت ہو جاتی ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر روحیں اعلیٰ علیین اور سجین سے واپس نہیں کی جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ قبر کے اندر عذاب کس کو دیا جاتا ہے؟